انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی جو پیغام لایا اس کے پیغام کا سب سے پہلا سبق عقیدہ توحید تھا۔ ہمارا دین اسلام، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کا تعلق ہے ماننے کے ساتھ، اور دوسری چیز کا تعلق ہے کرنے کے ساتھ۔ جن جن چیزوں کو ماننا ہے انہیں عقائد و نظریات، ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اور جنہیں ہم نے کرنا ہے انہیں اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب بندے کا نظریہ، عقیدہ، ایمان درست ہو۔ اگر ایمان، عقیدہ درست نہیں تو اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً دیکھیے، ہاسپٹل بنانا بہت اچھا کام ہے۔ دکھی مریضوں کو شفا یاب کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا اہتمام کرنا، دوائیوں کا انتظام کرنا بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن یہ ہمارے لاہور کے اندر ہی ایک ہسپتال ہے، سر گنگا رام ہسپتال، ہندو نے بنایا، ہندو کے نام پر بنا، کام تو اچھا ہے، لیکن کیا اس کو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کام تو اچھا ہے لیکن پیچھے عقیدہ ٹھیک نہیں نا، ایمان ٹھیک نہیں۔ یہ گنگا رام جو ہے نا، یہ ننکانہ جاتے ہوئے نا، یہ بچے کی جڑاں والا سے تو رستے میں آتا ہے گنگا رام گاؤں، اسی گنگا رام کے نام پر ہے۔ اچھا، پھر اسی کی بیٹی تھی گلاب دیوی، اس کے نام پر بھی ہسپتال بنا، وہ بھی ہندو عورت تھی۔ کام تو اچھا تھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اجر کوئی نہیں۔ کیوں؟ عمل سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میڈیکل کالج بنانا کہ بچوں کو، بچیوں کو تعلیم دی جائے کہ وہ دکھی بیماروں کا، دکھی لوگوں کا علاج کیسے کر سکیں۔ اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے۔ لیکن لاہور میں ہی میڈیکل کالج ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، انگریز کے نام پر بنا تھا، انگریز نے بنایا، تو کیا ان بنانے والوں کو کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کام اگر بھی اچھا ہے لیکن اس سے پہلے ایمان نہیں، تو ضرورت ہے اپنے اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنے کی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج دور ہے سکرین کا، نیٹ کے ذریعے
پوری دنیا کے غلط سلط نظریات پاکستان میں آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک طبقہ بڑی شدت سے سرگرم ہے ایتھیسٹ لوگوں کا، ملحدوں کا، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک گروپ ہے اور یہ اثر بھی کر رہا ہے۔ یہ ہماری یوتھ جو ہے اس پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے۔ کئی بچیوں نے اپنے آپ کو ایکس مسلم لکھنا شروع کر دیا کہ جی ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط نظریات پھیلاتے ہیں، آگے سے ان کو جواب نہیں ملتا، تسلی کرانے والا کوئی نہیں، تو وہ بے ایمان ہو گئے، مرتد ہو گئے، بیڑا غرق کر لیا اپنا۔ تو یہ نہ سمجھنا کیا یہ ابتدائی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، آگے بھی پھیلنی چاہیے۔ یہ تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون کون سنے گا۔ ایک آدمی بھی بچ گیا، ایک آدمی کا ایمان سیدھا ہو گیا تو دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا۔ دیکھیے نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نا، تو سرکار نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، اور جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ کے لیے رات گزارنی مشکل ہو گئی۔ صبح سرکار نے فرمایا میرا علی کدھر ہے؟ آقا ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا نہیں، لے کے آؤ اسے۔ حضرت علی کو لایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن شریف لگایا، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ سرکار نے جھنڈا دیا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا آقا حکم کیا ہے؟ جاتے ہی تہس نہس کر دوں یا کیا کروں؟ فرمایا نہیں، پہلے جا کر انہیں دین کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب یہ بخاری شریف ہے، اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اگر تمہیں مل جائے تب بھی اس کا راہ راست پر آنا تیری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ہمارا ایمان ہے نا، ہمارے عقائد، اس میں پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک کو ایک سمجھا جائے، ایک۔ کوئی اللہ کے علاوہ خالق نہیں، کوئی حقیقی مالک نہیں، کوئی حقیقی مشکل کشا نہیں، سب کی بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔
اب سوال ہوتا ہے، یہ نیٹ پر لڑکے کہتے ہیں اللہ سے پہلے کون تھا، اس طرح کی بکواسات سوالات کرتے ہیں۔ تو بھئی عقیدہ توحید کو درست رکھنا بڑا ضروری ہے۔ زمانہ تھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک فارنر آیا، منسٹر تھا فارن کا، روم کا تھا شاید، پروٹوکول کے تقاضے کے مطابق اسے دربار میں سٹیج پر جگہ ملی، اور اس نے کہا جی میرے کچھ سوالات ہیں، علماء کو بلایا جائے۔ علماء آ گئے، پہلے سوال پر ہی اس نے علماء کو چت کر دیا، ڈاؤن کر دیا، کیونکہ علماء کہتے تھے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ آیا۔ وہ کہتا چھوڑ، میں تیرا قرآن نہیں مانتا، میرے ساتھ ویسے بات کرو، میری بات کا جواب دو۔ بڑی مصیبت بن گئی، قریب تھا کہ کئی لوگ بے ایمان ہو جاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین، کوفے میں ایک نوجوان ابھر رہا ہے، نام ہے اس کا نعمان، اس کو بلایا جائے، اس کی بولتی وہ بند کرے گا۔ شاہی آرڈر تھا، امام صاحب کو بلایا گیا۔ امام صاحب دربار میں انٹر ہوئے، تشریف لائے، سٹیج لگا ہوا تھا، سامنے چیئرز تھی، کرسیاں تھیں۔ خلیفہ وقت کہنے لگا تشریف رکھیں آپ کرسی پر۔ فرمایا جی 2 منٹ، چلے اور سیدھا سٹیج کے سامنے، وہ جو فارنر آیا تھا اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے سوال جواب تو بعد میں ہوں گے، پہلے یہ طے کر لے کہ آج مفتی کون ہے، تو مفتی ہے کہ میں؟ سوال تو نے کرنے ہیں کہ میں نے؟ جواب کس نے دینے ہیں، تو نے یا میں نے؟ سوال کرنا تو آسان ہے نا، جواب دینا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ بیٹے، سیدھی سی بات ہے، مفتی تو ہے، سوالی میں ہوں، سوال میں کروں گا، جواب تو دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کہنے گا بالکل۔ فرمایا پھر شرم نہیں آتی، مفتی نیچے کھڑا ہو اور سوالی اوپر بیٹھا ہو؟ چل نیچے، چل نیچے آ میرے برابر۔ بادشاہ نے کہا جی آپ نے خود اپنا سٹیٹس متعین کیا ہے تو چلیے نیچے۔ اب امام صاحب اور وہ برابر ایک جگہ ہو گئے۔ یعنی اسی سے اندازہ کر لیں، فضا بدل گئی نا یکدم۔ پہلے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، اب آتے ہی امام صاحب نے ایسی پٹخنی دی کہ وہ نیچے آ گیا۔ فرمایا ہاں کر، تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اسی طرح کہ آج کل لونڈے یہ سوال کرتے ہیں نا، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ فرمایا چل شروع کر۔ اس نے شروع کی اپنی زبان میں، 1 2 3 واحد اثنان ثلاثہ اربعہ، 1 2 3۔ فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا ایک سے پہلے تو کچھ نہیں۔ فرمایا یہ تو حسابی عدد 1 ہے نا، اس سے پہلے جب کچھ نہیں تو جو سارے ایکوں کا 1 ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہنا ٹھیک۔ پھر کہنے لگا ہاں بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور میں کام تو بڑے کر رہا ہے میرا اللہ، لیکن ابھی اس نے ایک کام کیا ہے کہ تجھے اوپر سے اٹھا کر نیچے کھڑا کر دیا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک بھائی۔ فرمایا اب تیسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا منہ کدھر ہے، اللہ کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے بادشاہ سے کہا ذرا شمع منگوائیے، شمع آ گئی۔ آپ نے شمع کو روشن کیا،
تو روشنی پھیلی نا، روشنی ہر طرف پھیلتی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ اس روشنی کا منہ کدھر ہے؟ کہنے لگا اس کا منہ تو ہر طرف ہے، ہر طرف رخ ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا نور ہے نا، تو جو منبع انوار ہے، مخزن انوار ہے، معدن انوار ہے، اس کی ذات کے جلوے بھی ہر طرف موجود ہیں۔ خود مالک نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کے جلوے وہیں پر موجود ہیں۔ یہ پھر امام صاحب کے زمانے کا وقت ہے، انہی کا زمانہ تھا۔ ایک اور ملحد آ گیا علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ ثابت کرو خدا ہے کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، گاڈ شاڈ کچھ نہیں ہے، بگ بینگ تھا، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے سب کچھ یہ بنا ہے۔ ایک عالم نے مناظرہ کیا، یہ پڑھے قرآن وہ کرے باتیں، اس کی باتوں کا توڑ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کسی نے امام صاحب سے آن کے عرض کیا حضور جب ساری دنیا غرق ہو جائے گی آپ پھر میدان میں آؤ گے؟ فرمایا چلو اچھا ہم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اب امام صاحب کا مناظرہ طے ہو گیا، ٹائم بھی طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہو گئی۔ مثلا یوں سمجھ لیجیے منگل کا دن طے ہوا، صبح 9 بجے کا ٹائم طے ہوا، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، بھی امام صاحب کا مناظرہ ہے، اور وہ بڑکے مار رہا تھا، پہلے ہی آ گیا تھا، سٹیج سجا کے بیٹھ گیا، بڑکے مار رہا تھا کہ آنے دو اپنے نعمان بن ثابت کو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ 9 بج گئے، امام صاحب غائب، 9:30 بج گئے، امام صاحب غائب۔ وہ شور مچا رہا تھا اور نکالو اپنے امام کو، کہاں جا کے چھپ گیا؟ 10 بج گئے، امام صاحب غائب۔ اس نے بار بار شور مچانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے رنگ اڑ گئے، اور ڈھونڈو بھی کہاں ہیں امام صاحب ملتے ہی نہیں۔ اس نے مطالبہ کر دیا جج کو کہ میری فتح کا اعلان کر، میں بلا مقابلہ جیت گیا ہوں۔ جج بھی کیا کرتا، وہ اعلان کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک امام صاحب ظاہر ہو گئے۔ اس نے کر دی چڑھائی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں، تو نے وعدہ خلافی کی ہے؟ آپ خاموش کھڑے رہے، کہنے لگا بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا بس میں وہ آ رہا تھا، ایک نظارہ دیکھنے لگ گیا، پتہ نہیں تم مانے کہ نہ مانے۔ اس نے کہا کیا دیکھنے لگ گئے تھے، کیا دیکھنے لگ گئے تھے تم؟ فرمایا میں نا وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اچانک نا ایک درخت نے خود بخود ہلنا شروع کر دیا، میں حیران ہو گیا یہ ہل کیوں رہا ہے، کوئی ہلانے والا ہی نہیں۔ وہ درخت اپنے آپ گر گیا۔ جب درخت گر گیا پھر اپنے آپ ہی ایک آرا آ گیا، اس نے درخت کو چیرنا شروع کر دیا، وہ خود بخود ہی پھٹے بننے شروع ہو گئے، تختے بننے شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا رندہ بھی آ گیا خود بخود، اس نے آ کے اس کو پلین کرنا شروع کر دیا، خود بخود ہی کیل بھی لگنے لگے، تختے جڑنے لگے، خود بخود کشتی بن گئی۔ وہ خود بخود ہی پھر دریا میں اتری، سواریوں کو لانے لے جانے لگی۔ میں یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں تم مانے کہ نہ مانے۔ اب اس نے کہہ لگایا، کیونکہ اے مسلمانوں، اس بے وقوف اور پاگل کو تم اپنا امام مانتے ہو؟
یہ کہہ رہا تھا درخت خود بخود ہلنے لگ گیا، خود بخود گر گیا، خود بخود آرا آ گیا، خود بخود کشتی بن گئی۔ اب آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا، جب چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان بھی تو خود بخود نہیں بن سکتا نا، مان کے یہ بنانے والا کوئی ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ دلیل الوہیت کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الہ کون ہے؟ اب کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو دور اور نزدیک کی بات سن لے، وہ الہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے یہ بولی نہیں بولنی، دور سے سننے والا تو الہ ہوتا ہی نہیں نا، اللہ دور سے نہیں سنتا، سن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دور سے تو وہ سنے گا نا جو خود دور ہوگا۔ کیا اللہ دور ہے ہم سے؟ قریب ہے وہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب پیارے جب تجھ سے میرے بارے میرے بندے سوال کرے کہ اللہ قریب ہے یا دور، تو میری طرف سے اعلان کر دے انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ یہ مائک بھی میرے قریب ہے، دور نہیں مجھ سے، لیکن یہ 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ ڈائس بھی میرے قریب ہے، لیکن 1 بالشت سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ 1 بالشت، 4 انگل یا کتنا؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اوے بندے تیری رگ جان، تیری شاہ رگ تجھ سے دور ہو سکتی ہے، میں اللہ تو تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کے قریب ہو کر۔ کبھی اللہ کو دور نہ سمجھنا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے نا، بندے تو اللہ کا بن کے تو دیکھ، بن کے دیکھ اللہ کا، اللہ کو یاد کر کے دیکھ۔ دیکھو قرآن نے ایک ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا ایک مرتبہ کہو نا یا اللہ۔ جس وقت تم نے یا اللہ کہا ہے اسی وقت اللہ نے تمہیں بھی یاد کیا ہے۔ یہ کسی پولیٹیشین کا، سیاستدان کا وعدہ نہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ پھر بخاری شریف میں اس کی مزید توضیح ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ بندے اگر تو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے تنہا یاد کروں گا، اور افضل بھی یہی ہے کہ بندہ نہ چھپ چھپا کے اکیلے میں یاد کرے۔ تو مزہ تو یہی ہے نا، اس میں لطف بھی یہی ہے، پھر اللہ بھی اس کو تنہا یاد کرتا ہے۔ اور اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو اللہ بھی مجمع میں یاد کرتا ہے۔ ہم مجمع لگاتے ہیں انسانوں کا، تو اللہ اپنے پیاروں کے، اپنے پیارے فرشتوں کا مجمع لگا کر ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہر طرح سے اللہ کو یاد کرو، یہ اللہ اللہ کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ جو کرتا رہتا ہے نا، رب کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے نا کی گل جی می نے بندے کٹاتے نے ساڈے کی ہوئے، بارش اتنی تیز تو نہیں۔ وہ حدیث شریف میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر چکر لگا کر کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں۔ بس میرا اپنا ہی گمان یہ ہے کہ دیکھو، پرندہ جب نیچے سے اوپر جاتا ہے تو اس کی گردن کیسی ہوتی ہے؟ اونچی۔ جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو گردن نیچی ہوتی ہے نا؟ تھوڑی تیز بارش تیز ہوگی بارش؟ چلو بیٹھ۔ تو فرشتے آتے ہیں اوپر سے، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح دیکھتے ہوں گے نا، ڈھونڈ رہے ہیں نا کسی چیز کو، تو وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلیں، کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ جب وہ ڈھونڈتے ہیں نا، نظر آ جاتی ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کے ذکر کی محفل کسی کو نظر آتی ہے، پھر تنادوا، تو ایک دوسرے کو آواز دے، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مطلب کی چیز مل گئی ہے۔ اور جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں فرشتے اپنے پروں کی چھاؤں کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرشتے چھاؤں کیسے کرتے ہیں؟ جتنی محفل اتنا پر کھولتا ہے فرشتہ محفل کے اوپر، پھر دوسرا اس کے اوپر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آسمانوں تک فرشتے یوں اپنی رحمت والے پروں کی چھاؤں کر دیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے، ڈسپرس ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ جانتا سب کچھ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کتھوں آئے ہو؟ یا اللہ ہم تو زمین پر گئے تھے۔ خیر ہے، کیوں گئے تھے؟ یا اللہ تیرے کچھ بندوں نے تیرے ذکر کی محفل سجائی تھی، اس محفل کو اٹینڈ کرنے گئے تھے، ہیں؟ ان بندوں نے کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا؟ نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر؟ یا اللہ بن دیکھے ہی تیرا اتنا ذکر کر رہے تھے، اگر دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کتنا ذکر کرتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ کبھی کہتے تھے سبحان اللہ، یہ بار بار نہیں آپ کے منہ سے نکلتا، کبھی کہتے تھے الحمدللہ، کبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے تھے اللہ اکبر۔ اب دیکھو سبحان اللہ میں بھی ہے اللہ، الحمدللہ میں بھی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، اور اللہ اکبر میں بھی ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، اور اللہ اکبر میں بھی ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، اور اللہ اکبر میں بھی ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی ہے اللہ، اور اللہ اکبر میں بھی ہے اللہ۔
اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں جان جان روح جسے وچ ہووے تے مولا تیرا ہی ذکر پکاواں اللہ 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 کریم پوچھتا ہو میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ ذکر کر کے مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے کہ نہیں؟ یا اللہ مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے مجھے جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اب دیکھیے ایک ہوتی ہے زبان قال، بندہ منہ سے بولتا ہے یہ زبان ہے، ایک ہے زبان حال، حالت بیان کرتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم یہاں مسجد میں آئے کیوں ہو؟ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ اللہ راضی ہوگا، کیا ملے گا؟ جنت۔ جنت کے لیے آئے ہو نا؟ یہ زبان حال سے تم بھی جنت ہی مانگ رہے، یا اللہ جنت دے دے۔ ہیں فرشتے جنت، وہ جنت مانگ رہے تھے، یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھ تو نہیں لی؟ نہیں یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ اچھا اگر وہ دیکھ لیتے پھر؟ یا اللہ بن دیکھے ہی اتنا تیری یاد کر رہے تھے، اگر دیکھ لیتے تو پھر پتہ نہیں کتنی خواہش کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کسی چیز سے پناہ تو نہیں مانگ رہے تھے؟ یا اللہ کہہ رہے تھے جہنم سے بچا، جہنم سے۔ ہیں جہنم دیکھی تو نہیں انہوں نے؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے تو پھر؟ یا اللہ بن دیکھے ہی اتنا ڈر رہے تھے، تو یا اللہ دیکھ لیتے پھر پتہ نہیں کتنا ڈرتے۔ اچھا بتاؤ اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ کہہ رہے تھے پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ہمیں بخش دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس محفل میں آنے والے ایک ایک کو، 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 ایک ایک کو میں نے بخش دیا ہے۔ جو بات سنانی ہے وہ آگے آ رہی ہے، آگے ایک فرشتہ بولتا ہے یا اللہ جو تیرے ذکر کی محفل میں آئے تھے ذکر کرنے کے لیے وہ تو سارے بخشے گئے، اور یا اللہ ایک بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے گزر رہا تھا، اس نے 4 بندے دیکھے نا بیٹھے ہوئے، تو وہ بھی آن کے بیٹھ گیا۔ مالک یہ فرما اس کا کیا بنے گا، وہ بھی بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اگرچہ وہ ذکر والوں میں نہیں تھا، اگرچہ وہ ذکر کرنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا، تب بھی میں نے اس کو بخش دیا، اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْفَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس 2 گھڑی بھی پیار سے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی کبھی بد نصیب رہتا ہی نہیں۔ تو بھئی اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو اپنا مشغلہ بنا لو۔ مزہ آتا ہے اللہ، نہ بھی مزہ ہے اللہ اللہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ تو اللہ اپنے نام کا صدقہ ہم پر رحمتیں نازل فرمائے۔ تقریر تو بہت لمبی ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ دلیل الوہیت یہ چیزیں نہیں ہیں، الہ کون ہوتا ہے وہ مالک نے خود بیان کیا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب فرما دے اللہ ایک ہے۔
اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ بس یہ ہے دلیل الوہیت، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ بن سکتا ہے، نہ بنا، نہ بنے گا، اور جو کبھی کسی کا محتاج بن جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ساری کائنات کا الہ ایک میرا پروردگار ہے۔ شان والے بڑے بڑے پیدا ہوئے، پر پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج۔ چلو ہم تو ہر تقریر میں کہتے ہیں نا، بہانہ بنا کر سب سے اولا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ لیکن سرکار بھی صمد نہیں ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے، غیر محتاج نہیں ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کی شان بیان کرتے 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 بات کہاں پر ختم کی؟ فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ احمد رضا نے بات یہاں پر ختم کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ بس یہ ہے توحید کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، صرف اللہ غیر محتاج ہے، باقی ساری کائنات اللہ کی رحمتوں کی محتاج ہے۔